میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ عقبہ میں عہد و پیما۔ نبوت کے 10ویں سال حج کے لیے مکہ آنے والے قبائل کے سربراہوں سے رابطہ کر کے سیدنا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، لیکن قبائلی سرداروں میں سے کسی نے بھی آپ کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ قریش نے یہ مشورہ کر رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں ہو گئے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا۔ مکہ اور منا کے درمیان عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لوگ ملے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور وحدہ اللہ شریک کی صفات بیان کی۔ ان کی کل تعداد 6 تھی اور وہ یثرب سے آئے تھے۔ ان کے قبیلے کا نام خزرج تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ جب یثرب پہنچے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اگلے برس عقبہ کے مقام پر مزید 12 افراد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین حنیف میں داخل ہونے کے بعد یہ عہد لیا گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تخریب اور برے اعمال سے دور رہیں گے، جان و مال کے ساتھ سیدنا علیہ السلام کی حمایت کریں گے، اسلام کی حمایت اور سربلندی کے لیے مشرکین سے لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ عقیدہ توحید سے سرفراز ہو کر یہ لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہمراہ کر دیا تاکہ وہ 9 مسلم حضرات کو تعلیم دیں۔ اس سے اگلے سال یثرب سے آنے والے لوگوں میں سے 75 افراد نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے جان و مال قربان کرنے کے عہد کو دہرایا۔ یثرب میں اسلام کا غلغلہ بلند ہونے اور شب و روز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ سے مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ میسر آ گئی۔ سیدنا علیہ السلام نے مکہ سے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مسلمان اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے یثرب ہجرت کر گئے۔ مسلمان اگرچہ چھوٹے چھوٹے قافلوں میں ہجرت کر رہے تھے مگر مکہ میں یہ بات پھیل گئی۔ مکہ میں مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے اور مکہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہوا۔ مسلمانوں میں سے 3 افراد حضرت عباس بن ربیعہ اور دوسرے 2 بھائی حضرت امیہ اور حضرت ہاشم بن عاص پر مشتمل گروپ جب مکہ سے روانہ ہونے لگا تو حضرت ہاشم کو کفار نے گرفتار کر لیا۔ اس زمانے میں رائج سزاؤں میں سے ایک سزا یہ تھی کہ زنجیروں میں جکڑ کر صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ ظاہر فرمایا تو ان کے سسرال والوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی اور ان کے والدین نے بچہ لے لیا۔ ان کی بیوی نے شوہر اور بچے کی جدائی میں پورا سال رو رو کر گزار دیا۔ بالآخر ان کے گھر والوں نے انہیں شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے دادا دادی سے بچے کو لیا اور مدینہ پہنچ گئیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا کفار مکہ کو جب پتہ چلا تو قریش نے کہا کہ تم جب ہمارے پاس آئے تھے تو مفلس تھے، یہاں تم نے مال و دولت کمایا ہے، اب تم یہ چاہتے ہو کہ اپنا مال اور اپنی جان دونوں لے کر چل دو، تو یہ ناممکن ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال اسباب ان کے حوالے کر دیا۔ مشرکین کو بہت قلق اور رنج ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال، دولت، اولاد، گھر بار کی پرواہ کیے بغیر اپنے رہبر کی بات پر بلا چون و چراں عمل کرتے ہیں، وہ اپنے ہر منصوبے میں پوری طرح ناکام ہو گئے تھے۔ یاد محمد